الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النحل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ترجمہ: پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یہ مضمون ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ انعام کے اندر۔ مقصد یہ ہے کہ حلال اور حرام اور دین کی باتوں میں اصل ملت ابراہیم ہے۔ درمیان میں یہود و نصارہ کو ان کے حالات کی مناسبت سے بعض مخصوص احکام دیے گئے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا تاکہ اصل ملت ابراہیمی کو جو غفلت اور تحریف و تصرف بیجا کی دستبرد سے ضائع ہو چکی تھی اثر نو زندہ اور روشن کیا جائے اور شرک کی تمام رگیں کاٹ دی جائیں۔ حدیث میں ہے کہ بعثت بسمحۃ الحنیفیۃ البیضاء، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حنیفیہ یعنی صاف، خالص اور آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے۔ یہ حدیث پورے دین اسلام کا خلاصہ بیان کرتی ہے۔ آج کا انسان ہر چیز کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو بھی لوگ اپنے سیاسی اور دنیاوی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو آج کے دور میں ہم ابراہیم اکورڈ یا ابراہیمی اتحاد کی بات کرتے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو استعمال کر کے مختلف مذاہب کو ایک جیسا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خالص توحید کے علم بردار تھے۔ انہوں نے بت شکنی کی، شرک کی واضح نفی کی اور ہمیشہ حق پر ڈٹے رہے۔ اسلام ہمیں دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف اور اچھے برتاؤ کی تعلیم تو دیتا ہے، لیکن عقیدے میں سمجھوتے کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن واضح کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ حقیقی خطرہ یہ ہے کہ سیاسی امن کو مذہبی اتحاد کے نام پر پیش کیا جائے اور یوں حق اور باطل کی سرحدیں مٹنے لگیں۔ یہ ایمان کو کمزور کرنے اور دلوں سے دینی وضاحت کو ختم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اصل اتحاد وہی ہے جو سچائی پر ہو، نہ کہ ایمان کی قیمت پر۔ اللہ ہماری آنکھیں کھول دے اور ہم کو خالص توحید پر جما دے، آمین۔ دوسری آیت جو تلاوت ہوئی اس میں ہفتے کے دن کے بارے میں بیان ہوا۔ اصل ملت ابراہیمی میں ہفتے کا حکم نہ تھا اور مسلمانوں پر بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن خاص عبادت کا دن ہے، البتہ درمیان میں یہود نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ارشادات سے اختلاف کر کے اپنے لیے ہفتے کا دن کا انتخاب کیا، تو حکم ہوا کہ اچھا اسی دن کی تعظیم کرو، اور اس دن ان کے لیے کوئی دنیاوی کام کرنے کی ممانعت تھی اور پورے کا پورا دن جو ہے وہ عبادت کے لیے مخصوص رکھنا تھا۔ مچھلی کا شکار بھی اس دن نہ کر سکتے تھے۔ یہ حکم جب انہوں نے نہ ماننا تو پھر نہ ماننے والے دنیا میں بندر اور سور بنا دیے گئے، اور یہ مضمون بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور آخرت میں جو فیصلہ ہوگا وہ الگ رہا، ایک اسی پر کیا منحصر ہے، وہاں تو سارے اختلافات اور جھگڑے چلٹا دیے جائیں گے۔ ابراہیم کی نسبت کوئی یہودی بتاتا، کوئی نصرانی، اور آج کے دور میں تو سب کو یکجا کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہم ان فتنوں سے خود کو بچا سکیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔